آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بارے میں بتائیں گے کہ سپرم ویل کی الٹی اتنی مہنگی کیوں ہے اور یہ کیسے بنتی ہے، کیا اس کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز، اور دنیا کے کن ممالک میں اس کا کاروبار کیوں اور کیسے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس انفارمیٹیو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو انہیں لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کیجیے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سپرم ویل اس دنیا میں دانتوں والا سب سے بڑا جاندار ہے۔ واضح ہے کہ چھوٹی پگمی سپرم ویل اور بہت چھوٹی بونی سپرم ویل بھی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سپرم ویل کے سر پر ایک عضو ہوتا ہے جسے سپرمیٹی کہا جاتا ہے اور یہ روغن سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ویل کا سپرم یا منی یا نطفہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس ویل کو سپرم ویل بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہی سپرم ویل ایک الٹی کرتی ہے جس کی قیمت کروڑوں روپے میں ہوتی ہے۔ بھرے سمندر میں ویل مچھلی کی کیے کی تلاش کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سائنسی زبان میں ویل مچھلی کی کیے کو امبر کہا جاتا ہے اور اسے دنیا کی مہنگی ترین خوشبوؤں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ امبر سیاہ، سفید اور سرمئی رنگ کا چربی دار مادہ ہے۔ یہ بیضوی یا گول شکل میں ہوتا ہے۔ سپرم ویل اس ناپسندیدہ کیمیائی مادے کو کیے کے ذریعے اپنے جسم سے نکال دیتی ہے۔ کچھ محققین کے مطابق سپرم ویل فضلے کے ذریعے بھی امبر نکالتی ہے۔ سائنسدان ابھی تک یہ حتمی وجہ تلاش نہیں کر پائے کہ ویل مچھلیوں کے معدے میں امبر کیسے اور کیوں بنتا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مچھلی کے معدے میں امبر موم کی طرح کا مادہ ہوتا ہے جو ہضم نہیں ہوتا، اور شاید اسے اگلنے کا طبعی مقصد یہی ہوتا ہے کہ متعلقہ مچھلی کا نظام انضام محفوظ رہے۔ امبر کو کچھ دنوں تک اگر ہوا اور دھوپ میں رکھا جائے تو اس سے انتہائی تیز خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خوشبو لکڑی یا پھر کسی پھول کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ویل مچھلی کی کیے پانی پر تیرتی رہتی ہے اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ یہ تیرتے تیرتے ساحل تک پہنچ جائے۔ ماہرین اسے تیرتا ہوا سونا بھی کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ویل کے جسم سے خارج ہوا مادہ یا امبر ابتدا میں بدبودار ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا رابطہ ہوا سے بڑھتا ہے اس کی بدبو ایک میٹھی خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ امبر خوشبو کو ہوا میں اڑنے سے روکتا ہے۔ اس طرح سے یہ سٹیبلائزر کا کام بھی کرتا ہے تاکہ بو ہوا میں تحلیل نہ ہو جائے۔ ہڈیوں، تیل اور امبر کے لیے ویل بڑے پیمانے پر شکار کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1970 کے بعد سے یورپ، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں اس کے کاروبار پر پابندی عائد ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں ساحلی پٹی 6000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ بھارت کا سب سے طویل ساحل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر کنارے والے علاقوں میں سمندری مخلوق اور ان کی باقیات کی غیر قانونی تجارت اور سرگرمیاں نظر آتی ہیں۔ تیرنے کے دوران امبر سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، یہاں تک کہ سمندر میں آنے والا طوفان اسے ساحل کی طرف لے جاتا ہے۔ امبر جتنا پرانا اور جتنا بڑا ہوگا اس کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ کتے بہت جلد امبر کی خوشبو کی طرف راغب ہوتے ہیں، لہٰذا بھارتی ریاست گجرات کے ساحلی علاقوں میں اس کاروبار میں شامل افراد اس کام کے لیے خصوصی طور پر تربیت یافتہ کتے رکھتے ہیں۔ بھارتی ریاست گجرات کے علاوہ مشرقی ساحلی ریاست اڈیشہ اور جنوبی ریاست کیرالہ کے ساحل پر بھی کبھی کبھار امبر مل جاتے ہیں۔ جنگلات پروٹیکشن ایکٹ آف انڈیا کے تحت 1986 سے سپرم ویل ایک محفوظ جانور ہے، لہٰذا سپرم ویل اور اس کے اعضاء کا کاروبار غیر قانونی ہے۔ ناظرین گرامی، امبر صدیوں سے نہ صرف انڈیا بلکہ پوری دنیا میں عطر اور دواؤں کے طور پر استعمال کی جاتی رہی ہے۔ ابن بطوطہ اور مارکو پولو، جنہوں نے دنیا کے بہت سے ممالک کا سفر کیا، انہوں نے بھی اپنے سفر ناموں میں امبر کا ذکر کیا ہے۔ انڈیا میں دیسی علاج کے علاوہ یونانی ادویات میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ امبر کو شکر کی چاشنی اور دیگر جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے بنی دوائی کو معجون ممسک مکوی کہا جاتا ہے۔ جب جنسی قوت کم ہو جاتی ہے تو اس کا پیسٹ بنا کر دوا کے طور پر لیا جاتا ہے، اس سے جنسی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا حب نشاط کے نام سے متعدد تسلیم شدہ فارمیسیوں کے ساتھ ساتھ آن لائن میڈیکل سٹورز پر بھی دستیاب ہوتی ہے۔ امبر صدیوں سے یونانی طب میں مستعمل ہے۔ اسے بہت سی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر جسمانی، ذہنی، اعصابی اور جنسی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ چونکہ امبر کا استعمال خوشبو کے ساتھ ساتھ جنسی طاقت میں اضافے کے لیے بھی ہوتا ہے، لہٰذا خلیجی ممالک کے امیر لوگوں میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ فرانس میں بھی اس کی بہت زیادہ مانگ ہے۔
चूंकि इसके मसनूई मुतबादिल अब अंबर और अम्बरीन की शक्ल में भी दस्तयाब हैं, इसलिए इत्तर के लिए अंबर का इस्तेमाल कम होना शुरू हो गया है। चूंकि लोग नहीं जानते कि अंबर कैसा होता है, लिहाजा इसके नाम पर एक धोखाधड़ी भी जारी है। कुछ लोग इसके नाम पर पैराफन मोम या कोई रोगनदार चीज फरोख्त करते हैं और इसके बारे में शिकायत नहीं की जाती, क्योंकि ये कारोबार गैर कानूनी है। कहा जाता है कि अंबर जिनसी सलाहियत को बढ़ाता है, लेकिन इसके साइंसी या ठोस शवाहिद नहीं है। नाज़रीन गिरामी, स्पर्म वेल की कैह के गैर कानूनी कारोबार की बात की जाए तो भारत में हाल ही में यूरेनियम की फरोख्त करने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद अब वेल मछली की कैह का कारोबार करने वाले मुलजिमान भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। ये कैह सोने से ज्यादा कीमती है। इसकी फी किलो कीमत 2,11,21,834 रुपए पाकिस्तानी बनती है। भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद की पुलिस ने हाल ही में स्पर्म वेल की 5.5 किलोग्राम कैह के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। बैनुल अक़वामी मंडी में इसकी कीमत का तखमीना लगभग 7 करोड़ भारतीय रुपए है। पुलिस और महकमा जंगलात को उम्मीद है कि गिरफ्तार तीनों मुलजमों की मालूमात की बुनियाद पर गुजरात में समुद्री मखलूक और इनके आज़ा की गैर कानूनी तिजारत के बारे में मजीद मालूमात सामने आएंगी। गुजरात में इस मामले के मंजरेआम पर आने से कबल मुंबई के शहर महाराष्ट्र और चेन्नई के शहर तमिलनाडु में बड़ी मिकदार में अंबर बरामद की गई थी, जिसके बाद मालूम हुआ कि गुजरात के कुछ लोग भी इस कारोबार में शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि स्पर्म वेल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की दफात के तहत महफूज जानवरों की फहरिस्त में आती है, लिहाजा इनका शिकार करना या तिजारत करना एक जुर्म है। इसके कानूनी कारोबार के लिए लाइसेंस की जरूरत है। अरब ममालिक में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अरब ममालिक में लोग इसकी सबसे ज्यादा कीमत अदा करने को तैयार रहते हैं। समंदर में फैलती आबी आलूदगी की वजह से स्पर्म वेल की हलाकत की खबरें भी अब आम हो चुकी हैं और ये इनकी नस्ल के लिए खतरनाक मसला बनता जा रहा है। ख्याल किया जाता है कि प्लास्टिक बैग्स या लिफाफों की वजह से हर साल सैकड़ों समुद्री जानवर हलाक हो जाते हैं। जून में एक वेल थाईलैंड के जनूबी हिस्से में 80 प्लास्टिक बैग्स निगलने की वजह से हलाक हुई थी, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ इदारों ने इस पर खासी तनकीद की और कानून साजी करने का मुतालबा किया गया।